تلنگانہ کے کریم نگر میں واقع شاتاواہنا یونیورسٹی کے قریب ریچھ کی موجودگی سے مقامی عوام میں خوف و ہراس دیکھا گیا۔ شاتاواہنا یونیورسٹی کے قریب واقع کیرتی اور وجے پوری کالونی میں چہارشنبے کی رات ایک ریچھ کی آمد سے مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ریچھ کو دیکھتے ہی مقامی افراد چیختے چلاتے ہوئے مکانات میں بند ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ جنگلات کے اہلکار موقع پر پہنچے اور ریچھ کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق ریچھ کو بے ہوش کرنے کا انجیکشن دے کر پکڑ لیا گیا۔ ضلع کاماریڈی کے بچکنڈا منڈل میں گھریلو شکوک و شبہات نے ایک اور انسانی جان لے لی۔ مقامی پولیس کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ 15 جولائی کی صبح ایک نوجوان ہندے وار کاشی ناتھ نے اپنے حقیقی بڑے بھائی آڑکے واری رمیش کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے اس سنگین واردات میں تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق رمیش کی والدہ گنگا منی نے 16 جولائی کو بچکنڈا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ ان کے بیٹے رمیش کو اس کے بھتیجے یعنی کہ چچا زاد بھائی کاشی ناتھ نے تلوار سے قتل کر دیا۔ پولیس نے اس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق کاشی ناتھ گزشتہ چند سالوں سے حیدرآباد میں مقیم تھا۔ تقریباً 6 ماہ قبل سنکرانتی تہوار کے موقع پر رمیش اور اس کی بہن کویتا حیدرآباد میں کاشی ناتھ کے گھر چند دن قیام کے لیے گئے تھے۔ اسی وقت سے کاشی ناتھ نے اپنی بیوی کی حرکت میں تبدیلی محسوس کی، جس پر اسے شک ہوا کہ اس کی بیوی اور بھائی رمیش کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ شک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ کاشی ناتھ نے 15 جولائی کو ناچارم حیدرآباد سے ایک تیز دھار تلوار خریدی اور صبح 3:30 بجے بچکنڈا پہنچ کر رمیش کی کرائے کے مکان کی چھت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی رمیش صبح 6 بجے کمرے سے باہر نکلا، کاشی ناتھ نے اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ واردات کے فوراً بعد مقامی عوام نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوران تفتیش کاشی ناتھ نے اقبال جرم کرتے ہوئے بیان دیا کہ اس نے شک کی بنیاد پر بھائی کو قتل کیا۔ کیسری ہری راؤ ضلع صدر کانگریس نرمل، جو گزشتہ ہفتے ڈینگو بخار سے متاثر ہو کر شریک دواخانہ ہوئے تھے، صحت یاب ہونے کے بعد نرمل واپس ہوئے۔ حلقہ اسمبلی نرمل کے ان کے حامیوں کی بڑی تعداد ان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے ان کی صحت یابی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وہیں عتیق احمد، سابق معاون رکن متحدہ ضلع حیدرآباد، اپنے حامیوں کے ہمراہ کیسری ہری راؤ کو صحت یاب ہونے پر گلپوشی کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گاجولا روی، مشیر خان، عثمان خان، سدرشن، شیکر و دیگر موجود تھے۔ ضلع کے آسیہ آباد کے کاغذ نگر میں آج صبح کے اوقات مسلسل شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے مختلف علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور پھر شدید نقصان پہنچا۔ علاقوں کا سب کلکٹر شردا شکلا IS نے اپنے ہمراہ MIM قائدین عابد قادری، MM مبین اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ مل کر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی جائزہ لیا۔ سابق ریاستی وزیر و موجودہ رکن اسمبلی بالکنڈہ پرشانت ریڈی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کانگریس قائدین پر شدید الزام لگائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گلف متاثرین کے مسائل کو وہ بحیثیت اپوزیشن رکن اسمبلی اور میڈیا کے ذریعے متعدد بار حکومت کے سامنے اٹھا چکے ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے گلف ویلفیئر بورڈ، NRI بورڈ، ٹول فری نمبر، ایگریشیا رقم کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن یہ عملی طور پر ناکام رہا۔ جگتیال MPJ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ برانچ جگتیال کی تنظیم جدید کے لیے ایک میٹنگ دفتر جماعت اسلامی ہند جگتیال میں منعقد ہوئی۔ محمد شعیب الحق طالب تاسیسی رکن MPJ تلنگانہ منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر زبیر احمد خان کی تلاوت سے آغاز ہوا۔ نگران مجلس نے موومنٹ کے اغراض و مقاصد سے واقف کروایا، دستور کی خواندگی فرمائی اور کہا غیر منقسم ریاست میں 2005 میں قائم ہونے والی اس موومنٹ نے 20 سالوں میں اپنے اغراض و مقاصد کے حصول میں سرگرم ہے۔ خصوصی طور پر تحفظات کے لیے 2005 میں 1.5 ماہ کی ریاست گیر مہم اور ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کی گئی۔ مجلس نے کہا آج ہم یہاں موومنٹ کی تنظیم جدید کے لیے جمع ہوئے۔ تمام شرکاء اجلاس میں با اتفاق آراء ڈاکٹر خواجہ ضمیر علی عدنان کو سال 2025 تا 2027 کے لیے صدر کی حیثیت سے اور نائب صدور محمد فیضل الدین ایڈوکیٹ، محمد شفیع ایڈوکیٹ، جبکہ سید نجی اللہ فہیم جنرل سیکریٹری، سید غوث آرگنائزنگ سیکریٹری، عبدالباسط بزنس مین جوائنٹ سیکریٹری، محمد عبید بزنس مین ٹریجرر، ارکان عاملہ خواجہ فرید الدین، سید فضیل احمد ایڈوکیٹ، خواجہ ندیم الدین انجینئر، انصاری کانٹریکٹر، امجد خان کیمپ منتخب کیا گیا۔
ضلع کے بی آسیاباد کے بجور منڈل کوتاگوڑا کا ساکن و کسان بھیمراؤ عمر 48 سال اپنے گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر گاؤں کے قریب کھیت کے درخت کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے بجور پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرپور ٹاؤن سرکاری دواخانہ منتقل کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ہنم گنڈا کے امبیڈکر بھون کے MLA نائنی راجندر ریڈی نے کہا، عوامی حکومت کی تشکیل شروع دن سے ہی ہم پارٹیوں سے بالاتر فلاحی اسکیموں کو نافذ کر رہے ہیں۔ آج امبیڈکر بھون منعقدہ خصوصی چیک تقسیم پروگرام میں مہمان کی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور CM ریلیف فنڈ کے 50 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ گزشتہ شب بودھن امبیڈکر چوراہا پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں منعقدہ احتجاجی جلسے سے مہمان خصوصی سدرشن ریڈی MLA بودھن نے خطاب کیا اور کہا، ملک کی آزادی کے بعد تقریباً 60 سال تک ہندو مسلمان دیگر طبقات آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن BJP جب سے ملک میں وجود آئی تب سے ملک کی بھولی بھالی عوام کے درمیان فرقہ پرستی کا بیج بو کر عوام کا سیاسی استحصال کر رہی ہے۔ ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز 2025 میں 2 برانز کے تمغے جیتنے پر کانسٹیبل محمد بابا کی SP راجیش چندرا کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی اور اس موقع پر M راجیش چندرا نے اپنے دفتر میں تہنیت پیش کی اور دلی مبارکبادی پیش کی۔ واضح ہے کہ ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز 2025 امریکہ میں شارٹ پٹ اور 110 میٹر دوڑ زمرہ 35+ کے مقابلے میں 2 برانز کے تمغے حاصل کرنے والے ضلع کامیڈی کے کانسٹیبل محمد بابا کو ضلع بھر سے مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چترنجن نے کیرامیری منڈل کے موضوع ہٹی میں کیرامیری پولیس کی جانب سے منعقدہ والی بال ٹورنامنٹ میں شرکت کرتے نوجوانوں کو کھیل کود پر توجہ دینے اور منشیات سے دور رہنے اور غیر سماجی افعال سے پرہیز کرنے اور کسی بھی مشکل وقت میں ڈائل 100 پر کال کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ وانکاڑی کے سب انسپکٹر ستیہ نارائن، کیرامیری کے سب انسپکٹر مدوکا اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر میں آج صبح کے اوقات موسلادھار بارش کی وجہ سے کاغذ نگر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے سنجو کالونی، کوثر نگر، وارڈ نمبر 14 اور سری رام نگر کے علاوہ کاغذ نگر کے مختلف علاقوں میں جھیل، نالے، ندیوں میں تبدیل ہو گئے۔ بالکنڈا اسمبلی حلقے کے ویلپور منڈل میں سیاسی تناؤ انتہائی حدوں کو چھو رہا ہے، جہاں حکمران کانگریس اپوزیشن BIS کے درمیان الزامات اور چیلنجز کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسانوں کو یوریا کی قلت اور گلف متاثرین کے مسائل کو لے کر دونوں جماعتیں آج آمنے سامنے ہو گئی، جس کے بعد ضلع کانگریس صدر M موہن ریڈی نے کنوپو حائق سے پردہ اٹھانے پروگرام کا اعلان کیا۔ اس تصادم کے پیش نظر پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے ویلپور منڈل میں دفعہ 144 لگا دیا اور بڑے پیمانے پر قائدین کو حراست میں لے لیا گیا۔ پٹلم میں اساتذہ نے PRTU تنظیم کی اجتماعی رکنیت کا اجلاس منعقد کیا، جس میں منڈل میں صدر بنسی لال نے کہا PRTU اساتذہ کے مسائل کو حل کرنے میں جدوجہد کرے گی۔ PRTU-TS پٹلم منڈل مرکز کے صدر بنسی لال، جنرل سیکریٹری C نارائنا، ریاستی ایسوسیٹ صدر سنتوش ریڈی، مانک راؤ، پرمود کمار، منڈل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کے علاوہ اسکول کے عملے نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند محمود مدنی کی جانب سے ضلع عادل آباد میں جاری ممبر سازی مہم میں روز بروز تیزی آ رہی ہے۔ آج بروز جمعرات اس سلسلے کو مزید کامیاب بنانے کے لیے ضلع صدر جمعیت علماء ہند جناب حافظ ابوبکر حامد کی قیادت میں ایک فعال وفد نے ضلع کے مختلف منڈلوں کا دورہ کیا۔ وفد میں حافظ محمد منظور احمد، حافظ شیخ احمد، مولانا اسلم ندوی، مولانا شعیب فیصل حسینی اسدی اور حافظ ابراز شامل تھے۔ اس وفد نے بیلا، جینت، تامسی، تلمگو، بھیم پور جیسے دور دراز اور سرحدی منڈلوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی علماء، حفاظ اکرام، باش اور عوام سے ملاقاتیں کی اور مہم کے دوران سینکڑوں افراد نے جمعیت علماء ہند کی رکنیت حاصل کرتے ہوئے تنظیم کو مضبوط بنانے کا وعدہ کیا۔ نظام آباد میں گورنر جے دیو ورما نے کہا، ملک کو TB جیسے مہلک مرض سے نجات دلانے کے لیے فنکاروں، ادیبوں، نوجوانوں اور سماجی کارکنوں سمیت ہر شہری کی فعال شمولیت ناگزیر ہے۔ نظام آباد کے دورے کے موقع پر کلیکٹریٹ منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، TB مکت بھارت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے شعور بیداری انتہائی ضروری ہے اور نظام آباد کی بین الاقوامی شخصیات ملاوت پورنا و گوگل سومیا کو اس مہم کا برانڈ
एम्बेसडर बनाने की तजवीज भी पेश की। जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए टीबी के खात्मे के लिए जारी इक़दामात से गवर्नर को वाकिफ भी करवाया। जिले कामेडी पुलिस को एजाज हासिल हुआ है, जहां से पहली बार 3 होमगार्ड्स को मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से बावकार खिदमाती तमगे दिए जाएंगे। पिटलम के होमगार्ड इस मारुति ने तालाब में कूद कर खुदकुशी की कोशिश करी खातून को बचा लिया, जबकि कामेडी के वसंत ने रेलवे ट्रैक पर खातून की जान बचाई। इन दोनों को उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। तो दूसरी जानिब स्पेशल ब्रांच से वाबस्ता होमगार्ड डी मल्लिकार्जुन को 31 साल बेदाग खिदमात के तरफ में अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए मुंतखब किया गया है। जिले SPM राजेश चंद्रन की हिम्मत, फर्ज शनासी और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा, ये अवार्ड जिले की नेकनामी का बायस बनते हैं। SP ने दीगर होमगार्ड्स को भी मिसाली खिदमत अंजाम देने की तरगीब दी। माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज देवनपल्ली कामरेड्डी साल दुवम के तलबा की जानिब से बाबा गौर फंक्शन हॉल में एक पुर असर तकरीब रखी गई, जिसमें साल अव्वल के तलबा की हौसला अफजा की गई। इस मौके पर माइनॉरिटी अफसरान, मुकामी उलमा और औलिया तलबा के सरपरस्त मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ और नात पाक तलबा ने पेश की। इजलास की सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज अली ने की। मौलाना हुसैन अहमद हुसामी ने इब्तदाई कार्रवाई चलाई, तलबा के हौसलों को बुलंद किया। राजन्ना सिलसिला जिले कांग्रेस कायद साबिक सरपंच LRD पेट एन वेंकट रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन देना एक इनकलाबी अमल है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुकम्मल की गई BC मर्दमशुमारी आज पूरे मुल्क में मॉडल बन चुकी है। उन्होंने हुकूमत की अवामी स्कीमात जैसे कि मुफ्त में बिजली, रायतू भरोसा, महालक्ष्मी, सब्सिडी वाली गैस और मुफ्त चावल की तकसीम को भी कांग्रेस हुकूमत का इनकलाब करार दिया। गंभीराव पेट के नारमाल गांव से ताल्लुक रखने वाले B मलेशम यादव को नामियाती ज़राअत में जदीद तरीक़ों के इस्तेमाल पर और गंभीराव पेट से ताल्लुक रखने वाले C संतोष चारी को लकड़ी की मुजस्सिमा साजी के फन में महारत पर तेलुगु वेलुगु महानंदी अवार्ड से नवाजा गया। यह एजाज हैदराबाद में त्यागराया गाना सभा के मुकाम पर मुनक्किदा बावकार तकरीब में दिया गया, जिसमें कौमी अदबी और सकाफती शख्सियात ने शिरकत की। यह अवार्ड तेलुगु वेलुगु इदारे के चेयरमैन P राजकुमार, डॉक्टर V शांति, डॉक्टर V मोहन और दिव्या शर्मा ने पेश किया। जिले हनमकुंडा के स्टेशन घनपुर हल्के के MLA कडियम श्रीहरि और ग्रेटर वंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर G सुधारानी के साथ मिलकर कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। ग्रेटर वंगल के 46वें डिवीजन के गांव रामपुर के हदूद में 6 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से CC सड़कों, साइड ड्रेन, पीने के पानी की पाइपलाइन, वाटर सम्प, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हिंदू कब्रिस्तान के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। तेल, खजूर, ऑयल पाम की काश्त से ज्यादा मुनाफा हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा शिब्रीश का बयान। कलेक्टर ने कहा, तेल और खजूर की काश्त से बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। किसानों को इस फसल की काश्त के लिए आगे आना चाहिए। मंडा सारंगा पाई नामी किसान जो हनमकुंडा जिले के विलपुर मंडल के सागर गांव में 12 एकड़ रकबे पर तेल और खजूर की फसल काश्त करते हैं। जिले कलेक्टर हुकाम मुकामी किसानों की मौजूदगी में अपनी फसल के खेत में तिल खजूर के फलों की पहली कटाई का मायना करवाया। वरंगल वेस्ट हनमकुंडा के MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी, वर्धनापेट के MLA KR नागराजू, ग्रेटर वंगल मेयर G सुधारानी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपेयी के साथ मिलकर हनमकुंडा बल्दिया के 56वें डिवीजन के बड़ेपली फिल्टर बेड का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स सरंगी सुनील कुमार, विजय श्री, साबिक कॉर्पोरेटर अबूबकर E कुमार, माधवी लता दूसरे भी मौजूद थे। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करना जरूरी है। हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा शिब्रीश ने आज हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में TB के मरीजों को न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा, TB के मरीजों को इलाज के दौरान ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना लेना चाहिए। TB मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अहाते में यतीम बच्चों के लिए मांस हेल्पिंग हैंड के ताउन से जिले कलेक्टर ने TB के मरीजों को 20 न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए।